السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ نازیہ سارا دن اس کی منتیں کرتی رہی لیکن کامران نہ مانا۔ جب نازیہ کا اصرار حد سے بڑھا تو اس نے آخرکار اسے جھڑک دیا۔ نازیہ رو دی۔ کامران اسے منانے بیٹھ گیا لیکن نازیہ کی ایک ہی رٹ تھی کہ حیا کی زندگی کے تحفظ کے لیے اس کی خوشی اسے ملنا ضروری تھی، اور اس کی خوشی اس کی محبت علی تھا۔ آخر نازیہ نے اسے حیا اور علی کے جسمانی تعلق کا بھی بتا دیا۔ اب تو کامران ششدر رہ گیا۔ نازیہ نے اسے قائل کرنے کے لیے انتہائی بات بتا دی تھی۔ اب کامران سوچ میں پڑ چکا تھا۔ نازیہ نے کہا کہ اگر حیا کی شادی کہیں اور کی گئی تو حیا کا شوہر پہلی رات میں ہی سمجھ جائے گا کہ حیا پہلے ہی کہیں سے کارروائی کروا چکی ہے، اور ایسی صورت میں حیا کی زندگی برباد بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن علی سے شادی کی صورت میں اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کامران نے چند سانحے توقف کے بعد کہا، لیکن میں ابا جی سے اور چچا اسلم سے کیسے بچوں گا نازیہ؟ میں کچھ نہیں جانتی کامران، آپ میری مدد کر سکتے ہیں، اتنا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اب کیسے کر سکتے ہیں، اور میرے اور اپنے باپ سے کیسے نمٹنا ہے آپ نے، یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ میری مدد کریں۔ یقین کریں کامران، اگر شادی کے معاملے میں حیا سے زبردستی کی گئی تو وہ واقعی کچھ کھا کر مر جائے گی۔ میں اپنی بہن کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ جو کہتی ہے واقعی کر بھی گزرتی ہے۔ پلیز اگر میری بہن نے ایسا ویسا کچھ کر دیا کامران تو میں بھی کچھ… اچھا بس، اب آگے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ چند سانحے بعد اس کی آواز ابھری، وہ علی کہاں ہے اس وقت؟ اچھا بس، اب آگے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ چند سانحے بعد پھر اس کی آواز ابھری، وہ علی کہاں ہے اس وقت؟ اس کی آپ فکر نہ کریں، حیا کے پاس اس کا نمبر ہے، اس کے نمبر پر فون کر کے اس کا پتہ کروایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اور ایک بات کا یقین کر لیں کامران، کہ جتنی حیا اس کے معاملے میں سیریس ہے، اس سے کہیں زیادہ علی اس معاملے میں سنجیدہ ہے۔ تو آپ کنفرم کر دیں کہ آپ میری لاج رکھیں گے، میری اور میری بہن کی مدد کریں گے پلیز۔ اور کامران نے اوکے بابا کہہ دیا۔ نازیہ ایک نعرہ مارتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ کامران نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا تھا۔ اس کے بعد کامران اور نازیہ نے بیٹھ کر مزید تفصیلات طے کر لیں۔ نازیہ کے خیال میں مولوی بلا کر خفیہ نکاح پڑھوا دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن کامران نے اس خیال کو یکسر مسترد کر دیا۔ وہ اپنے گھر میں حیا کے باپ کی رضامندی کے بغیر اس کا خفیہ نکاح نہیں کروا سکتا تھا۔ اس مسئلے کا واحد حل کورٹ میرج ہے میری جان۔ اور نازیہ کورٹ میرج کے نام سے ہی کانپ گئی۔ کامران نے اسے سمجھایا کہ کورٹ میرج میں شادی بھی آسانی سے ہو جائے گی، اور چودھری اسلم سے قانونی تحفظ حاصل کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ نازیہ کو بادل نخواستہ اس حال پر راضی ہونا پڑا۔ اب نازیہ جلد از جلد حیا کو یہ خوشخبری سنا دینا چاہتی تھی۔ علی اب اس خبر کے صدمے سے سنبھل چکا تھا۔ ہمارے درمیان طے پایا تھا کہ کسی بھی صورت پہ خبر ابھی اس کے باپ کو نہیں بتائی جائے گی۔ بعد میں جب علی کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی تو مناسب موقع دیکھ کر اس کے باپ کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ علی کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد بھی ہم نے اس کے چچا کے گھر کا رخ کرنا تھا، جو کہ گجر خان کے نواب میں ایک گاؤں میں واقع تھا۔ اسے فون کر کے علی کا باپ اس کی رضامندی بھی لے چکا تھا۔ علی کے لیے ان حالات میں گاؤں جانا ممکن ہی نہیں تھا، اور گاؤں جانے سے علی کے باپ کو بھی اپنے گھر کے جلنے کا علم ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ علی کے باپ کو منانا ہمارے لیے آسان ثابت ہوا تھا۔ چودھری علی کی جان کا پیاسا ہو چکا تھا، ایسے میں گاؤں جانا خطرناک امر تھا۔ چند دن کے بعد حالات سازگار دیکھ کر گاؤں واپسی کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ گھر اور فصلوں کے حوالے سے ٹیڈی نے علی کے باپ کو مطمئن کر دیا تھا۔ اسے وقتی طور پر جھوٹی تسلی دینے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ علی کے گجر خان جانے سے مجھے بھی آسانی تھی۔ میں دفتر سے کافی چھٹیاں کر چکا تھا اور اب میں دفتر جانا چاہتا تھا۔ اگر علی گجر خان ہوتا تو میں بھی اس کے پاس ہر دوسرے تیسرے دن چکر لگا سکتا تھا۔ علی کو چند دن کے اضافی قیام کے بعد ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے اب کچھ دنوں کے بعد چیک اپ کے لیے آنا تھا، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ اب اس کا چیک اپ اسلام آباد کی کسی ہسپتال سے کرواتے رہیں گے۔ ڈاکٹر سے بھی ہم نے اس سلسلے میں مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے نہ صرف اجازت دے دی بلکہ اسلام آباد کے سرکاری ہسپتال میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر کا نمبر اور پتہ بھی دے دیا۔ اپنی طرف سے اس ڈاکٹر کے نام ایک چٹ بھی بنا دی۔ علی کا زخم گو کہ کچھ بہتر تھا، لیکن ڈاکٹر نے چند احتیاطیں بتائی تھیں جن پر عمل کیا جانا از حد ضروری تھا۔ ہم نے ڈاکٹر کو ہدایات پر عمل کا یقین دلایا اور ہسپتال سے نکل آئے۔ علی کے لیے ایک خصوصی ایمبولینس کا بندوبست کیا گیا۔ شام تک ہم علی کو لے کر گجر خان پہنچ چکے تھے۔ اکرم اسی دن رات کی گاڑی سے فیصل آباد کے لیے عازم سفر ہو گیا، جبکہ میں وہ رات علی کے پاس ہی ٹھہرا تھا۔ دوسرے دن علی الصبح میں بھی اپنے دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ نازیہ اپنی بہن حیا کے پاس موجود تھی۔ حیا اپنی پرانی روش پر قائم تھی۔ نازیہ چند گھڑیاں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن حیا بے دلی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آخر نازیہ اٹھ گئی۔ جاتے جاتے اس نے اسے منہ ہاتھ دھو کر باہر آنے کو کہا، لیکن حیا نے سنی انسنی کر دی۔ نازیہ نے ایک دو مرتبہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حیا نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ اب نازیہ اس کے کمرے کے دروازے میں پہنچ چکی تھی۔ وہاں اس نے رک کر کہا، حیا جلدی سے باہر آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اور کامران بھی اب تک باہر آ چکے ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ اور ہاں، آتے ہوئے علی کا نمبر لیتی آنا، مجھے علی سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور حیا جو بد دلی سے سن رہی تھی، نازیہ کے منہ سے علی کا نام اور اس کی پوری بات سن کر چونکی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ایک دم سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی بہن کے پیچھے لپکی۔ کیا کہا آپ نے آپا؟ کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ اور کمرے سے نکلتی نازیہ اس کی طرف دیکھے بغیر زیر لب مسکراتے ہوئے دوبارہ بولی، اسی سے جس کا نام تم نے سنا۔ بحری تو نہیں ہونا تم؟ اب تو حیا بھاگ کر اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی۔ ایک منٹ آپا، ایک منٹ، اب بتائیں کیا کہا آپ نے؟ ہاں بھائی، کیا کہا میں نے؟ آپا پلیز بتائیں نا۔ نازیہ اسے تڑپانے کے موڈ میں تھی، سو انجان بنی رہی، لیکن اس کے ہونٹوں پر رقصاں شریر تبسم حیا کو ساری بات سمجھا رہا تھا۔ حیا یقین نہ کرنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو سنا وہ سچ تھا تو اس نے نازیہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پلیز بتاؤ آپا، کیا بات ہے؟ کیا بات کرنی ہے آپ نے اس سے؟ ارے پگلی، تیرے بارے میں بات کرنی ہے، اور مجھے اس سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے بارے میں کیا بات کرنی ہے آپ نے اس سے؟ خدا کے لیے آپا مجھے تڑپائیں نہیں، جلدی سے بتائیں ورنہ میری سانس رک جائے گی، دل پھٹ جائے گا میرا۔ نازیہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار جو دوبارہ سے ایسی منحوس باتیں کی۔ اب نازیہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ حیا اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یقین اور بے یقینی کے درمیان کھڑی ہو۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھیں، اور اس کا چہرہ اور اس کے ہونٹ شدت جذبات سے کانپ رہے تھے۔ نازیہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا، ہاں حیا، میں علی سے تیری شادی کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ کے اچھے کمنٹس کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔